الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضہ وائس چانسلر ادارہ حاضہ عزیز المرتبت معلمین معلمات عزیز طلباء و طالبات منتظمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور کردار ساز عنوان کے ساتھ آج کی اس تقریب کو منعقد کیا گیا. موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا، رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہوا، لیکن حضور کے ذکر کی شمع مدھم نہیں ہوئی. ذکر رسول کا چراغاں اسی طرح ہے. کائنات میں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. میرے امام نے کہا تھا کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. گھر گھر انہی کا چراغاں ہے، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں اور ہر مجلس میں انہی کی باتیں ہیں. اہل ایمان حضور کے ذکر کی مہک سے مشام ہستی معطر کرتے ہیں اور ان کے قلوب کو، ان کی روحوں کو، ان کے دلوں کو تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسکین ملتی ہے، قرار پہنچتا ہے. اور آقا کریم کا ذکر ہمارے قلوب کی ٹھنڈک کا سامان ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر لیکن نعت بھی لکھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. انہوں نے کیا خوب لکھا، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے.
تو آقا کریم کا تذکرہ ہمارے لیے قرار جاں ہے، اور اہل ایمان اس ذکر کی چاشنی سے، اس ذکر کی لطافت سے اور اس ذکر کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ سو آج آپ نے بھی اس معزز ایوان میں حضور کے ذکر کا چراغاں کیا، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور قبولیت کی دعا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل بھی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے منزل نواز ہے اور ہمارے باطن کی تربیت کا ذریعہ ہے، ہمارے رویوں میں خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ آقا کریم کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور کرو تو جہاں سے عمومی طور پہ لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو حضور کی سیرت کے عنوان جلی نظر آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور سے بلا تعین اوقات دین سیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ متعین تھی جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے، اور جب آقا کریم کو فرصت ہوتی تو ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ حضور سے سیکھتے اور پھر اس کو آگے منتقل کرنے کا جذبہ تھا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہی یہی تھی، پہلی درسگاہ صفہ کی درسگاہ تھی، اور یہ لوگ چونکہ حضور کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں اور ہم حضور سے اخذ فیض کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو اسی جگہ کے ساتھ جڑے رہتے۔ کسب معاش سے بھی یہ لوگ دستبردار تھے حصول علم کے لیے۔ کبھی کبھی جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے اور شہر میں بیچتے اور اپنی گزر اوقات کرتے۔ عمومی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو حضور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے ان لوگوں کی ضیافت کے لیے بھیج دیتے۔ اصحاب رسول بھی ان کا پورا خیال رکھتے اور ان کی دعوت کرتے، ان کو کھانا بیچتے۔ بسا اوقات انہیں فاقے بھی کاٹنے پڑتے اور کئی دن کھانے کے لیے کچھ میسر بھی نہ آتا۔ ایک ایسا ہی دن تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ اب جب آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو تو اس کو حالت مخمصہ کہتے ہیں، اور مخمصے کی حالت میں کسی سے سوال کر لینا شرعاً جائز ہے۔ ویسے سوال کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، شریعت اسلامیہ میں روکا گیا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کے چہرے پہ داغ ہوں گے جو لوگوں سے سوالات کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کمانے کی بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی کسی ایسی حالت میں پھنس گیا تو اس کو اپنی ضرورت کے لیے مانگ لینا مخمصے کی حالت میں اس وعید کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود جس قدر سوال کی میرے حضور نے مذمت کی ہوئی تھی تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور گھوڑے پہ سوار تھے، خود نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں فرما دیتے، ہم اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتے۔ فرمایا کہ میرے حضور نے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو وہ اس قدر اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے، حالانکہ یہ سوال اس نوعیت کا نہیں تھا، لیکن مخمصے کی حالت میں سوال جائز صحیح، لیکن حضرت ابو ہریرہ پھر بھی گریزاں رہے کہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں اور سوال کی نوبت نہ آئے۔ لیکن خیر وقت گزر گیا اور یہ بے بس ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کہ میں سوال نہیں کرتا، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔
تو میری حالت کو لوگ دیکھ کر کے میرے پہ ترس کھائیں گے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو مسجد نبوی کے دروازے پر جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وہاں بیٹھ گئے۔ پھر لوگ گزریں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بھی آتا سلام کر کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ لوگ تو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے سوچا کہ اس طرح تو کام نہیں بنے گا، لوگوں سے مخاطبہ کرنا پڑے گا، میرے لہجے کی شکست سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں ان سے کوئی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے سوال کا جواب بھی دیں گے اور اس دوران جب میرے سے مخاطبہ کر رہے ہوں گے تو وہ میرے لہجے کی شکست و ریخت سے پہچان جائیں گے کہ میرا سوال کیا ہے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور آگے گزر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ اب میں حیران تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین جلوہ گر ہوا، حضور تشریف لے آئے۔ اب میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ مسئلہ ہی یہی تھا۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے میں حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تو جب حجرہ انور کے قریب پہنچے تو حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ تو کہتے میری جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی، فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ان سب کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کو کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اور وہ 70 لوگ تھے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو ایک قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا، تعمیل ہوئی، سارے لوگ آ گئے۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں دائیں سے شروع ہو گیا، ایک شخص کو دودھ پیش کیا۔ میرا خیال تھا ایک آدھ گھونٹ پیے گا اور باقیوں کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، لیکن وہ خوب سیراب ہو کے پیتا رہا اور میری نظر دودھ پہ جمی رہی۔ کہا واللہ میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے دل میں تسلی ہو گئی، اب خیر ہے۔ پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا رہا۔ ایسے لگتا تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ لوگ پی گئے تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور یہ سارے سیراب ہو گئے۔ تو فرمایا اور کون باقی ہے؟ کہا حضور ایک میں باقی ہوں، ایک آپ باقی ہیں۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے اور پیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ کہ جب تیسری مرتبہ مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا کہ ساکل قوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے، ساقی ہوتا ہے، وہ پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور یوں کہتے ہوئے پورا پیالہ نوش جاں کر دیا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ تھا، 72 لوگوں نے پیا، اور عمومی طور پہ لکھنے والے حضور کا یہ معجزہ لکھ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیرت النبی کی اس عظیم المرتبت کانفرنس میں آنے والوں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کو کافی ہوا، اور اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو ایک پیالے کو 72 لوگوں نے پیا، لیکن دوسرے پہلو کو کبھی نہ بھولیے
کہ دو جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے. یہ حضور کی سیرت کا وہ عنوان ہے کہ جو تربیت ساز ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. علامہ اقبال نے ابو جہل کا کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے رونے کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ لیا اور کہا سینہ ما از محمد زار ذات، ہمارا سینہ اس شخص کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے، اس نے تو ہمارا چھوڑا کچھ نہیں، ہمارا کلچر برباد کر دیا. کیا تھا تمہارا کلچر جو اس نے برباد کر دیا؟ کہ کہا با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو معاشرہ غلام کو کمتر سمجھتا تھا، غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، بلکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے. غلام کہتا جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے. لیکن غلام کی اس دلیل کو آقا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ غلام کی کوئی بصیرت اور اس کی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی. اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کوئی رائے بھی دے سکے یا اس کی کسی بات کو دانش مندی مان لیا جائے. تو وہ لاکھ کہے کہ جناب جوتا خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھا ہے. لیکن آقا چاہے تو اس پہ بھی کوڑے برس آئے کہ تو خود سر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو متکبر اور مغرور ہو گیا ہے، تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ تیری یہ اوقات کب ہوئی تھی جب غلام کو یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر چھو سکے. تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے بلال حبشی کو بلا کہتے ہیں تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار بھی دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. جو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے، اس غلام کو دو جہاں کے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے فتح مکہ کے دن حضور کا جو ردیف تھا وہ خوشی سے اچھلتا تھا. آپ کی سواری کے ساتھ جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے. اور فتح مکہ کا دن ایک شاندار دن تھا. جس مکے میں حضور کے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، ان کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، گھروں کے سامنے کوڑے پھینکے گئے، اوجریاں ڈالی گئی، گڑھے کھودے گئے، گلے میں کپڑے ڈال کے تو دیے گئے. کون سا دکھ تھا جو ان پہ آزمایا نہیں گیا؟ چکیاں پسوائی گئی، میخیں ٹھوکی گئی اور بدن زخمی کیے گئے. اور آج فاتح بن کے اسی مکہ میں میرے حضور تشریف لا رہے ہیں. لیکن حضور کے عجز کا عالم کیا تھا کہ حضور کے امامے کا کور اونٹنے کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا. اس طرح حضور نے عجز میں سر جھکایا ہوا تھا. لیکن حضور کا جو ردیف تھا، حضور کے پیچھے جو نو عمر بچہ بیٹھا تھا، وہ خوشی سے اس موقع پہ اچھلتا تھا. حضور سے روکتے تھے لیکن وہ اچھلتا تھا. وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈیے اس کا نام. وہ نواسا تھا. اس اہم دن نواسا ساتھ بٹھایا تھا، جواب نفی میں ملے گا. وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا. وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ تھا؟ تو تاریخ سے تلاش کیا تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. غلام زادے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کے عملی پیغام دیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آ رہا ہے. اور اس غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا. کہا تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ. اور حضور طواف کر رہے ہیں. یہاں نوبت آئے اذان کے وقت کی تو اذان دی جائے گی تو رخ قبلے کی جانب کیا جائے گا. اور اگر کوئی قبلہ کے اندر کھڑا ہے یا قبلہ کی چھت پہ کھڑا ہے وہ تو جدھر بھی رخ کر لے قبلہ ہی قبلہ ہے. اب حضرت بلال نے رخ کیا کدھر کیا؟
جب وہ اذان دینے لگے تو حضور طواف کر رہے تھے، تو وہ اذان دیتے جاتے تھے، جدھر جدھر حضور گھومتے جاتے تھے رخ بھی ادھر پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال تو جھوم اٹھا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو یہ غلاموں کو عزت دی ہے، جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 71 آدمیوں کا جھوٹا میرے حضور نوش جان کر رہے ہیں، کونین کے سردار ہو کر کے، طبیعت کی نفاستیں اور طبع کی لطافتیں رکھنے کے باوجود لوگوں کے لیے حضور کی ذات درس گاہ کی ذات تھی، اور حضور سے لوگوں نے سیکھنا تھا۔ بتایا کہ انسان انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، فرمایا کہ مومن کے جوتے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، مومن کے جوتے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت رکھی گئی ہے۔ طعام الواحد کاف للاثنین، جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کو کھانا ایک کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سور المومن فیہ شفا، مومن کے جوتے میں شفا رکھ دی گئی۔ تو یہ میرے حضور کا عملی سیرت کا عنوان تھا، اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کی سیرت کا ایک اور عنوان دیکھیے، کسی کے سیرت کو، کسی کے کردار کو اور کسی کے طرز زندگی کو سب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ابھی نقیب مجلس میرے بارے میں کچھ جملے کہہ رہے تھے، میری ان سے آج ہی ملاقات ہوئی، انہوں نے جو سنا، جو سمجھا، جو نیٹ سے دیکھا یا کسی دوست سے سنا، انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب قریب کر دے۔ لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، میری تعریف اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا وجود ہے کہ جو کسی کی تعریف کرے تو وہ حرف حرف صحیح ہوگی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اس کی زوجہ سے، اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا ہوتا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی اول کے نزول کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، تو حضور کو سردی کی شدت محسوس ہوئی۔ تو جب انسان کوئی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو رازدان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی، تو حضور واپس گھر پلٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے بدن پہ چادر اڑا دی اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد کیے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا؟ تو وہ لفظ سن لیجئے جو حضور کے کردار کی جھلک ہے اور حضور کی سیرت کا رنگ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے انکا لتصل الرحم، آپ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، اگر تم اینٹ اٹھاؤ گے تو میں پتھر سے جواب دوں گا، 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 100 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ لیکن یہاں کیا حکم دیا؟ کوئی 1 قدم ہٹے تو تم 4 قدم آگے بڑھو، اور اتنی محبت اس سے کرو کہ وہ تم سے پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہ ہٹ پائے۔ ایک دن تجھے بھی جیت لیں گے ہم محبت کے زور پہ، اس سے اتنا پیار کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارا عزیز ہے، وہ تمہاری نسل ہے، وہ تمہارا خون ہے، تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اس سے تمہاری زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام، وہ راہ خدا کے اندر خیرات کرے۔ جب راہ خدا میں خیرات کرو گے اور صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے،
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، پریشان ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ نمایاں ہیں. انکا لتصل الرحم، آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور جن کا کوئی بوجھ اٹھانا والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا بوجھ آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور تیسری بات کہی جس کا کوئی کفیل نہیں ہے آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. جس خاندان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں اس خاندان کی ذمہ داریاں آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 15 یا 10 گھر ہوتے ہیں تو ان 10-15 گھروں میں 7-8 گھر تو اچھے آسودہ گھر ہوتے ہیں، اور 5-4 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں. صرف 2 سے 3 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر گلی کے وہ باقی افراد جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ دیا ہے وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ان کے کفیل بن جائیں گے اور ان کی ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، ان کے بیٹے ہمارے بیٹے، ان کے بچوں کا سکول ہمارے ذمہ رہا، ان بیٹیوں کی شادیاں ہمارے ذمہ رہیں، تو ان کے رزق میں کمی نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ ان کو ان کا رزق نصیب کرے گا، ان کی قسمت کا رزق ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں. حضور کی سیرت کا عنوان سننے والوں، آج آپ طلباء ہو، آج طالبات ہو، آج علم کی گزرگاہوں سے گزر رہے ہو، کل آپ بڑے منصب پہ پہنچو گے. اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، آپ کے ذریعے سے اس امت کا وقار بحال کرے، آپ کے ذریعے سے اس ملک کے اندر خوشحالیاں پیدا کرے. لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج سے ہی عزم کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی طالب علم ہو اور اس کی صلاحیت نہیں، اور آپ کی تھوڑی سی مدد سے اگر وہ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکتا ہے تو آج کی عادت پڑی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی.